بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذا القربى والجار والجنب. یہاں پہ واو نہیں ہوگا. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہا جا رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. عبادت ہم لوگ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں، شرک بھی سمجھ چکے ہیں، اس لیے اس پہ کچھ بہت زیادہ بات کی ابھی ضرورت نہیں. اگلا جملہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیوں کرو یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی. ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں اس وقت ہم اپنا کوئی کام خود کر سکتے ہیں؟ نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، نہ اوڑھنا، نہ صاف، نہ صفائی، کچھ نہیں کر سکتے. کون کرتا ہے؟ اس وقت تک وہ کرتا رہتا ہے جب تک ہم خود کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائیں، اور اس کے آگے اس وقت تک کفالت کرتا رہتا ہے جب تک ہم خود کفیل نہ ہو جائیں. تو یہ جو اس کا احسان ہے کہ جب ہم لاچار، مجبور، محتاج تھے اس وقت اس نے سپورٹ دیا، تو اس کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ ہدایت دی گئی. اس ہدایت سے پہلے جو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی بات ہے، وہاں بھی بنیادی سوچ، بنیادی فکر یہی ہے کہ ہم کو پوری زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب مہیا تو وہی کرتا ہے. ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس نے ہوا مہیا کی. پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس نے پانی مہیا کیا. غلے اور اناج کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ اس نے مہیا کیا. اس کے علاوہ سہولت اور آرام کی جتنی چیزیں ہو سکتی تھی سب اس نے مہیا کیا. جب اس نے مہیا کیا تو اس کا بھی ہمارے شکر گزار ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری جگہ قرآن مجید میں آیا ہے وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. یہ جو عبادت کا حکم ہے اصلاً پیدا کر کے یہ ساری چیزیں مہیا کی، اس لیے اس کا یہ استحقاق ہے. تو اس جامع تعبیر کو استعمال کر کے شکر اور دوسرے جو بھی تقاضے ہیں ان سب کو شامل کر لیا گیا ہے. اور یہ بات جو کہی گئی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوئیں، ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، اس میں کسی کا ساجھا نہیں ہے. جس کا ساجھا ہے کسی درجے میں، ہوا، پانی، غلہ، اناج، حرارت، اس میں کسی کا ساجھا نہیں ہے. ہاں، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، انتظام کرنا، کچھ سپورٹ دینا، اس میں والدین کا ساجھا ہے. تو جس کا جو حق ہے، جس کا جو کام ہے، اس کے لحاظ سے اس کا استحقاق بنتا ہے.
تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے کہ اس نے کیا تو ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور عبادت اس کی اعلیٰ شکل ہے۔ شرک اس کی اپوزٹ ہے، اس کی ضد ہے، گویا ہم اللہ نے جو کچھ ہمیں کر کے دیا اس میں ہم کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر اس کی اگر ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی بجا لاتے ہیں تو اس میں بھی ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہم کو یہ فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سورج کو پوجتے ہیں، اس کی حرارت گرمی ملتی اس لیے، سانپ کو پوجتے ہیں اس لیے کہ اس سے ڈر ہے نقصان کا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں بذات خود نہ نفع پہنچانے والی ہیں نہ نقصان پہنچانے والی، یہ سب صلاحیت تو اللہ نے رکھی ہے، تو اصل حق اس کا ہے۔ اب اس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ہم شریک ٹھہرا دیں تو یہ ایک طرح سے اس کا حق مارنا ہے جو جرم ہے۔ تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بھی اسی تناظر میں کہا گیا ہے، جس تناظر میں کہا گیا بالوالدین احسانا، اور ترتیب اپنی فطری ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اس نے کی، اس لیے اس کا حق، اس کے بعد والدین کرتے ہیں والدین کا حق۔ لیکن والدین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ تھوڑا سا بعض پہلوؤں پہ اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ احسان۔ احسان کا مطلب تو ہم لوگ جانتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا رویہ اپنایا جائے، تو اچھا رویہ تو ہم دنیا میں پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اپناتے رہتے ہیں، جس کا کوئی ہم پر احسان نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اپناتے ہیں۔ کوئی غریب مانگنے آ جاتا ہے، کوئی فقیر مانگنے آ جاتا ہے، اس کا کوئی احسان ہے ہم پہ، لیکن ہم اس پہ بھی ہم کھاتے ہی نہیں کھاتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپناتے نہیں اپناتے۔ ہم سفر کر رہے ہیں، وہاں کوئی پریشان ہو گیا، کسی کی چیز لٹ گئی، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، وہاں بھی ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ اپناتے ہیں، لیکن اس کا کوئی احسان ہے کیا؟ تو جو حسن سلوک ہے، جو اچھا رویہ ہے، وہ تو ایک فطرت کی آواز ہے۔ ہم لوگ احسان کا مطلب اتنا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ احسان کی اسٹارٹنگ ہے، اس کا آغاز ہے، اس کی انتہا یہ نہیں ہے۔ اس کی انتہا کہاں جاتی ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید ہی میں بہت سارے حکم ہیں جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہا گیا ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کیوں کہا گیا اف تک نہ کہو؟ ان کے لیے اپنے پر پھیلا کر کے رکھو، کیوں کہا گیا؟ یہ تو یہاں ہے، احادیث کے اندر تو اس سے آگے کی چیز کہی گئی۔ احادیث کے اندر تو یہ کہا گیا کہ تمہارے والدین ہی تمہارے جنت ہیں، تمہارے جہنم ہیں، ان کا حق ادا کرو گے تو جنت ملے گی اور نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہا گیا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشنودی اور رضا والدین کی خوشنودی اور رضا میں ہے۔ اگر وہ ناراض تو اللہ بھی ناراض، اور وہ خوش تو اللہ بھی خوش۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی اگر ہم عبادت نہ کریں، اللہ کا ہم احسان نہ مانیں، اللہ کے ہم شکر گزار نہ بنیں، اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ لیکن جیسے ہم بچپن میں مجبور تھے ویسے ہی والدین بڑھاپے میں مجبور ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم اس وقت ان کی خدمت نہ کریں، ان کی ویسے ہی فکر نہ کریں جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری کی تھی، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے اگر وہ بد دعا کر دیں تو وہ لامحالہ قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی جزا سزا تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے دن، اگر دنیا میں نہ دینا چاہے۔ لیکن والدین کے حوالے سے اگر کوئی حرکت ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ اسی دنیا میں برآمد کرتا ہے۔ احادیث کے اندر تو بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی تھے، طبرانی کے اندر روایت ہے، ایک صحابی تھے، بیمار ہوئے اور جان نہیں نکل رہی ہے،
پریشان ہے جاکنی کے عالم میں. حضور کو خبر دی گئی کافی وقت سے پریشان ہے, کیا کیا جائے. حضور آئے, آپ کو اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس نے پاپ کیا ہے اس لیے ایسا ہے. پوچھا اس کی ماں ہے کیا؟ اس لیے کہ سب سے پہلی تلاش تو ماں باپ کے حق کی ہوتی ہے. کہا ہاں ماں ہے. کہا بلاؤ. اندازہ ہوا کہ وہ ناراض ہے. کہا معاف کر دو. کہا میں ہرگز نہیں معاف کروں گی, ہرگز نہیں معاف کروں گی. اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ بہت زیادہ ناراض ہے. اب اس کو سمجھانے بجھانے سے بات بننے والی نہیں تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی علاج کیا. کیا نفسیاتی علاج کیا؟ کہا لکڑیاں جمع کرو, اس میں آگ جلاؤ اور اس بچے کو یا اس شخص کو اس آگ میں ڈال دو. اب آپ کا حکم کون انکار کرتا؟ ماں کو بھی یقین ہو گیا کہ جب حضور نے کہہ دیا تو وہ تو ہوگا ہی. اب ماں کو احساس ہوا اور حضور سے کہا کیا میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈال دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں کیا کروں. تم معاف نہیں کر رہی ہو تو وہ تو آج نہیں کل جہنم کی آگ میں جانے ہی والا ہے. تب کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالا جائے. میں معاف کرتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ معاف کرتی ہوں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی تو اس وقت جب ماں نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں تو پھر اس کی روح قبض ہوئی اور اس کی تکلیف ختم ہوئی. یہ طبرانی کی روایت ہے. تو ہم اور آپ سوچیں, میں نے جو بات کہی کہ احسان کا مفہوم صرف عام حسن سلوک نہیں, اس سے آگے کی چیز ہے. اس کے بعد اشارے بھی ہیں احادیث میں. حسن سلوک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کا تکلیف دور ہو جائے, لیکن احسان میں یہ ہوتا ہے کہ تکلیف دور ہونا تو فرسٹ اسٹیج ہے, اس کو آرام ملے اور اتنا آرام ملے کہ وہ خوش ہو جائے, وہ سب سے اعلیٰ کوالٹی کا اور بہترین سے بہترین بن جائے. اتنی فکر کرنی ہے کہ کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. اسی لیے کہا گیا اف تک نہ کہو. ایک حدیث کے اندر تو یہ بات آئی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے والدین سے ملتا ہے اور ان کے پاس بیٹھتا ہے, ایک نظر والدین اسے دیکھتے ہیں, وہ والدین کو دیکھتا ہے, تو اس کا ثواب حج مبرور یا مقبول کے برابر ہے. کسی صحابی نے سوال کر دیا کہ ایک بار دیکھنے کا اتنا اجر ہے, تو کوئی اگر دن بھر دیکھتا رہے تو کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا واللہ اکبر و اطیب. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. کیا مطلب؟ اللہ بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے, اس کے پاس دینے کے لیے کمی نہیں ہے, اور نہ اس کے یہاں کوئی کھوٹ ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے تو دائیں بائیں کریں. وہ تم جتنا سوچ سکتے ہو اس سے زیادہ دے سکتا ہے, اس لیے تم اس بارے میں فکر نہ کرو کہ دن بھر کوئی دیکھے گا تو اس کا کتنا اجر بنتا ہے اور کیا اس کو ملے گا. اللہ جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے. اب یہ چیز صرف دیکھنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا, یہ چیز بھی احسان کا تقاضا ہے. بظاہر حسن سلوک میں اس چیز کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ملنا بھی, دیکھنا بھی, ان کے پاس بیٹھنا بھی, یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے اور یہ بھی ان کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. نہیں بنتا. تو ہم کو ان سارے پہلوؤں کو احساناً کے مفہوم میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے رویے میں وہ چیز شامل ہو جائے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے وَبِذِل قُرْبَى.
اور قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب قربا کا مفہوم یا ذی القربہ کا مفہوم تو رشتہ دار ہوتا ہے، یقیناً وہ مفہوم ہے، ان کا حق ہے، وہ حق دیا جانا چاہیے ان کو۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ سب ہم لوگ پہلے سمجھ چکے ہیں الفاظ اور اس کی معنویت اور اس کے حدود۔ والجار ذی القربہ، یہ یا بھی ہے یہاں پر، والجار ذی القربہ، اور ایسا پڑوسی جو رشتے والا ہو، خونی رشتے والا۔ اب اس کا ایک طرح سے دو حق بن جاتا ہے، ایک تو پڑوسی ہونے کا اور ایک رشتہ ہونے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربا کا مطلب تو صرف قریب ہونا ہوتا ہے، تو یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ہے، لیکن پڑوسی بھی کئی ایک ہو سکتے ہیں آگے پیچھے۔ اب وہاں پر حق کا فیصلہ کرنا ہو تو جو قریبی ہوگا اسی کا پہلے حق ہوگا نا، اور جس کا گھر دور ہے اس کا حق پہلے تو نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر تو یہ بات آئی ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے سوال کر دیا کہ 40 گھر تک پڑوس آتا ہے، 40 گھر تک حق ادا کرنا تو لمبا کام ہے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے کہا جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے پہلے اس کا حق ہے، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے قریب ہے پہلے اس کا حق ہے، اس کے بعد بعد والے کا حق ہے۔ تو قربا کا ایک مفہوم یہ بھی لیتے ہیں کہ پڑوسی کی بھی ایک اچھی خاصی لائن لگ سکتی ہے، تعداد ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، جو ہمارے گھر سے متصل ہیں یا قریب ہیں ان کا حق زیادہ ہے، وہ پہلے مستحق ہیں۔ آگے پھر کہا جا رہا ہے والجار الجنوب، جار مانے پڑوسی ہے، اب جنوب کے مانے اجنبی بھی ہوتا ہے قربا کی ضد کے طور پر، اور دور والا بھی ہوتا ہے۔ جو پہلا معنی لیتے ہیں رشتے والا تو وہ کہتے ہیں اجنبی جو رشتے والے نہیں ہیں، اور جو دوسرا معنی لیتے ہیں قریب والا تو وہ اس کا معنی لیتے ہیں دور والا۔ دونوں معنی کی گنجائش ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں، ترتیب وہی رہے گی۔ والصاحبی بالجنب، اور بغل، جنب مانے بغل پہلو، اور صاحب مانے ساتھی، بغل کا ساتھی اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اب بغل میں تو پڑوسی ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں لفظ استعمال کیا گیا صاحب الگ سے، کیوں ہے؟ اصل بات یہ کہ پڑوسی وہ ہے جو مستقل رہائش پذیر ہو ہمارے سکونت کی جگہ پر، اور ساتھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سکونت پذیر ہو۔ ہم اسکول میں جاتے ہیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھی تو وہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول کے جتنے صحابہ تھے ساتھ اور صحبت کی وجہ ہی سے تو ساتھی کہلاتے، لیکن سب کا گھر حضور کے بغل میں تھا کیا؟ لیکن آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ سے میل جول رکھتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، اس لیے صاحب اور ساتھی کہا جاتا ہے۔ تو صاحب کا لفظ الگ سے اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ پڑوس سے ہٹ کر کے ایک الگ اینگل ہے، ایک الگ پہلو ہے کہ کسی سے کسی بھی طرح کی ملاقات، بات، صحبت، رہائش وقتی یا عارضی ہو جائے تو وہ بھی ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ جو مستقل ہے ہمارا پڑوسی وہ تو ہے ہی حقدار، جو وقتی اور عارضی ساتھ ہو جائے چاہے وہ کیسے ہو، بغل کا ہو۔ اب بغل میں بھی مفہوم بہت سارے ہو سکتے ہیں، بغل کا ساتھی کلاس کا بھی ہو سکتا ہے، بغل کا ساتھی کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے، بغل کا ساتھی ساتھ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگل بغل اس کا ٹکٹ میرا ٹکٹ، اس کا ریزرویشن میرا ریزرویشن، تو بغل ہی کا ساتھی ہوا نا۔ تو وہ جامع انداز سے ایسا لفظ لایا گیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی صحبت
اور ملاقات یا کچھ وقت گزارنے کی نوبت آ جائے تو وہ سب اس میں آ جائے. اب مجلس میں ہمارے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، میٹنگوں میں بیٹھتے ہیں، سب شامل ہیں اس میں، سب کا حق بن جاتا ہے. وابن السبیل، راستے کا بیٹا. اب راستے کا بیٹا کیا ہے؟ مسافر. ایک مسافر تو وہ ہے جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو وہ تو صاحب بالجم میں آ گیا. لیکن ایک مسافر وہ جو ہمارے ساتھ سفر نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا ایک کسی مقصد سے سفر کر رہا ہے، لیکن اب سفر میں وہ ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. تھوڑا اور گہرائی میں اتریے تو عجیب و غریب چیز نظر آئے گی، ایسے نہیں سمجھ میں آتی. آج تو دنیا تھوڑی ایڈوانس ہو گئی ہے. ایڈوانس ہونے کی وجہ سے کوئی کہیں کا بھی سفر کرتا ہے تو جہاں پہنچتا ہے یا راستے میں جہاں بھی ہوتا ہے اس کے لیے ٹھہرنے کے مسائل کم ہو گئے. ہوٹل ہے، لاج ہے، ریسٹورنٹ ہے، سرائے ہے، مسافر خانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب مکے میں لوگ ایک آبادی سے دوسری آبادی اونٹ کے ذریعے سفر کرتے تھے، جہاں نہ ہوٹل ہوتا تھا، نہ مسافر خانہ ہوتا تھا، نہ سرائے ہوتا تھا، نہ ریسٹورنٹ ہوتا تھا. اب وہاں اگر کوئی جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ضرورت پڑ گئی تو کون سپورٹ کرے گا؟ کہیں رات ہو گئی، اسے ٹھہرنا ہے تو کون سپورٹ کرے گا؟ ایک کوشش تو وہ یہ کرتے تھے کہ اپنا اجتماعی سفر کریں اور اپنے سامان کے ساتھ ٹینٹ گھنٹ کے ساتھ جس کو کہتے ہیں سفر کریں. لیکن ہر آدمی ہمیشہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. اب تنہا سفر کر رہا ہے تو ٹینٹ گھنٹ لے کے جائے گا تو وہی ڈھوتا رہ جائے گا، کام کیا کرے گا؟ ایسے موقع پر فطری طور پر وہ محتاج ہو جاتا ہے. اسلام نے اس ساری سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعلیم دی ہے، صرف یہ تمدنی اور شہری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں. آج بھی ہر دیہات، ہر گاؤں میں ہوٹل نہیں، ہر گاؤں میں مسافر خانہ نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے کوئی جا رہا ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں کام کرنا ہے یا کچھ بھی مسئلہ ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا پرسان حال نہیں ہوا تھا، مدد مانگی پھر بھی مدد نہیں کی، تو کیا بیتے گی اس پر؟ اسلام واحد مذہب ہے جس نے اس طرح کی ناگزیر اور ناگفتہ بے حالات کے لیے بھی تعلیم دے رکھی ہے. کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ملے گی. اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس کا بھی کوئی حق ہے اور اس سلسلے میں ہم پر کچھ فرض ہے. اب کچھ سوچتے سوچتے چیریٹی کے نام پہ کچھ چیزیں ہونے لگی ہیں، لیکن وہ سب بھی یہیں سے ماخوذ ہیں. ہم دیکھتے ہیں سکھ لوگ بہت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دوسری اور کمیونٹی کے یہاں بھی تھوڑا سا اس طرح کا درد پایا جاتا ہے، لیکن وہ سب یہیں سے ماخوذ ہے. سکھ مذہب کی آدھی سے زیادہ تعلیمات اسلام سے لی ہوئی ہے، جس کا اقرار ان کے بانی گرو نانک نے کیا ہے. بہرحال تو یہ ایک خاص پہلو تھا جس کی طرف ہمارا ذہن جاتا نہیں تو میں نے ادھر تھوڑا سا اشارہ دے دیا. اس کے بعد ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. ملکت مالک ہونا، یمین مانے دائیں ہاتھ جمع ایمان، اور کم مانے تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں. اب تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں کا مطلب کیا ہے؟ غلام اور لوڈی. لیکن ذہن یہیں آ کے رک جاتا ہے. اسی طرح کے کام انجام دینے والے ہمارے یہاں تو خدام اور ملازم بھی ہوتے ہیں. کیا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ان خدام اور ملازمین کی حیثیت غلام اور لوڈی جیسی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے لیے وقف ہوتے ہیں اور ان کے پابند ہوتے ہیں ایک حد تک،
تو ان کا بھی حق ہے اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ جب ہم غلام لوڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اسٹیٹس میں جو ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا معاون ہے، تو آخر اس کا حق کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے ساتھ کیوں حسن سلوک نہیں کیا جائے گا؟ تو آج کے مفسرین اور مجتہدین نے ما ملکت ایمانہم کے تحت ان کے ساتھ حسن سلوک کی بحث بھی کی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو مختال ہو اور فخور ہو۔ مختال کا مطلب گھمنڈ کرنے والا، فخور کا مطلب فخر جتانے والا۔ اب یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کہی ہے، کیوں؟ اصلاً جو چیزیں پہلے بتائی گئی ہیں وہ شخص کر وہی سکتا ہے جو مختال نہ ہو، جو فخور نہ ہو۔ اگر کوئی گھمنڈی ہے تو اللہ کی عبادت کرے گا، اگر کسی میں کبر کے جراثیم ہے تو وہ تو خود ہی بڑے میاں ہیں، وہ ان سارے حقوق کو ادا کریں گے۔ ان کی خواہش یہ ہوتا ہے کہ سب ہماری خدمت کریں، ہم کچھ نہ کریں۔ جیسے حکمراں ہمارے ہیں، سب لوگ ٹیکس بھریں اور ہم آرام سے حکمرانی کریں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ اصلاً یہ اشارہ سی اس طرف دیا گیا ہے کہ جن کے اندر کبر اور فخر کی بیماری ہوتی ہے وہ ان واجبات کو، ان فرائض کو، ان حقوق کو نہیں ادا کر سکتے۔ جو ان جراثیم سے پاک ہوں گے وہی ادا کر سکتے ہیں، اور وہ ادا کریں گے تو وہ گویا اللہ کے نزدیک محبوب ہوں گے، اور یہ نہیں ادا کرتے اس لیے یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لا یحب اللہ۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ یہ جو بات کہی گئی ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یہ اصلاً انہی کے بارے میں کہی گئی جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان کی یہ فکری بیماری ہے، سوچ کی بیماری ہے۔ گھمنڈ ایک تھنکنگ ہے، فخر جتانا یہ ایک تھنکنگ ہے، سوچ ہے، اور اس کے جو اثرات یا اس کا جو عملی مظاہرہ ہوتا ہے وہ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ لوگ جو گھمنڈ کرنے والے یا فخر کرنے والے ہیں یہ بخیل ہوتے ہیں، ان کے پاس ہے سب کچھ لیکن ان کاموں کو انجام دینے کے لیے خرچ کرنا پڑے گا تو نہیں خرچ کرتے۔ اور کیا ہوتے ہیں؟ خود تو بخل کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بخل کو اپناؤ، آج خرچ کر جو گے تو کل پریشان ہوگے، بچا بچا کے رکھو تو کل ٹھاٹھ سے رہو گے، آرام ہوگا۔ شیطان والی سوچ۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے۔ اب یہاں یہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں نہیں دوں گا، وہ کرتا کیا ہے؟ خود ضرورت ہے، نہیں ہے، کل کو ضرورت پڑے گی تو کیا کریں گے، اتنا ہی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اتنا وہ لوگوں کے علم میں آنے ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ لوگوں کے علم میں آئے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو کتنا بد اخلاق ہے، اپنے لیے اتنا سینت سینت کے جمع کر کر کے رکھے ہوا ہے اور دوسرے لوگ مر رہے ہیں۔ اس لیے وہ یہی شو کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ ہے ہی نہیں۔ اسی کا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے۔ ٹھیک؟ اب جو لوگ یہ ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں ان کو قرآن کہہ رہا ہے کافر، اور ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کن عذاب ہے۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ تو سیدھا سادھا مفہوم ہے جو میں نے بتایا ہے، لیکن ایک خاص بات اور ہے جو سمجھنے کی ہے۔ خاص بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آیات ہیں، یہ آیات اہل کتاب کے رویے کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے اہل کتاب کے، اور اہل کتاب کے پاس مال بھی تھا، یہود بڑے مالدار تھے مدینے میں، اور وہ تو ہمیشہ کے بخیل اور سرمایہ دار کمیونٹی ہے، تو وہ جو لچھن آباء و اجداد سے آ رہے تھے اس زمانے میں بھی تھے، اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ کا پیغام اور حقیقی علم بھی انہی کے پاس تھا۔ باقی اور لوگوں کے پاس تو کتاب تھی نہیں، اللہ کا پیغام تھا نہیں، نہ حقیقی علم تھا۔ تو اب وہ کتاب بھی بخل کی وجہ سے خود تو تھوڑا بہت پڑھتے پڑھاتے تھے اور لوگوں کو سیکھنے سکھانے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کے برہمن ہیں، ان کی خود جو مذہبی کتاب ہے وہ خود تو تھوڑا بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اپنے ہی درمیان ان کے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھ لیں تو یہ پاپ ہے، ان کو سزا دی جائے گی۔ ہے نا وید کے بارے میں ان کے یہاں تصور کہ کوئی شودر اگر پڑھ لے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ تو جو ہے پیغام، جو ہے بات، جو ہے علم، اس کو بھی وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں اصلاً اشارہ جو دیا گیا ہے وہ صرف مال ہی کے حوالے سے نہیں ہے، مال کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ایک فضل کیا تھا ان پر کہ اپنی نبوت، اپنی رسالت کا سلسلہ ان کے درمیان جاری رکھا تھا، اپنی کتابیں انہیں دی تھی، اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو بتائیں، حتیٰ کہ حضور کے بارے میں پیشن گوئی تھی وہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ کبھی کبھار بتاتے تھے جس سے تھوڑا بہت علم تھا، لیکن جب حضور آ گئے تو اور چھپانے لگے کہ ابھی بتائیں گے تو لوگ کہیں گے پھر مانتے کیوں نہیں، تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ اصل بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ سے مراد ان کو جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا، وحی تھی، مذہبی کتاب تھی، اسے وہ چھپاتے تھے، اسے نہیں پہنچاتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ باقی بخل والی بات تو ہے، لیکن یہ بھی ہے، اور اسی سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جس کے پاس مال ہے اسے خرچ کرنا چاہیے، نہ کرے تو بخل ہے، ویسے ہی جس کے پاس علم ہے اسے بھی خرچ کرنا چاہیے، اگر نہ کرے تو یہ پاپ ہے۔ حدیث کے اندر تو واضح لفظوں میں اللہ نے جس کو علم دیا اور وہ دوسروں کو وہ علم نہیں بانٹتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائے گا، آگ کی لگام پہنائے گا، یعنی سزا دے گا، سیدھا سادہ۔ ایک بات تو یہ تھی خاص بیک گراؤنڈ کے تناظر میں سمجھنے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، لیکن عذاب کی ایک صفت آ رہی ہے مہینہ۔ مہینہ کا مطلب کیا ہے؟ رسوا کن۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو سزا دی جائے بند کوٹھری میں، کسی کو پتہ نہ چلے، اور ایک یہ ہے کہ سزا دی جائے کھلے عام، ساری دنیا مشاہدہ کرے۔ دونوں سزا میں فرق ہے۔ ہاں، تو جو سرے عام دیا جائے، سب کو دکھا کے دیا جائے، بلکہ اس کا اہتمام کیا جائے، جیسے زنا وغیرہ کی سزا میں ہے، چوری کی سزا میں ہے، سب کے سامنے ہاتھ کاٹا جائے گا، چوراہے پہ سنسار کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے یہ ہے مہینہ، رسوا کن۔ عذاب بند کوٹری میں نہیں دیا جائے گا کہ وہ عذاب ہلکا ہو، بلکہ وہ بہت ہی سنگین اور بھاری اور ناقابل برداشت ہوگا۔ سزا تو ایک درجے میں آدمی جھیل بھی لیتا ہے، لیکن رسوائی جھیلنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ سزا تو وقتی ہوتی ہے، لیکن اگر رسوائی ہو گئی
تو وہ تو زندگی بھر داغ لگا رہتا ہے، زندگی بھر داغ لگا رہتا ہے۔ مار کر کے آج سزا دے دی گئی، مار کے آثار مٹ گئے، ختم۔ لیکن ہاتھ کاٹ کے سزا دے دی گئی تو زندگی بھر لوگ سوال کریں گے کیوں ہاتھ کٹا ہوا ہے؟ کہے گا چوری کی تھی، تو کیا کس منہ سے کہے گا؟ لوگوں کو معلوم ہوگا تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ ہے رسوا کن عذاب۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین پڑھنا بہتر ہے یا للذین؟ اگر آپ رکتے ہیں تب تو الذین پڑھیں گے، نہیں رکتے ہیں تو للذین پڑھیں گے۔ لیکن چونکہ جس کے بارے میں یہ اگلی بات کہی جا رہی ہے ان کی صفت ہے، یہ ہے نا، تو اگر ہم کاٹ دیں گے رک کر کے، کیا کریں گے؟ کاٹ دیں گے، تو کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ وہ الگ بات یہ الگ بات، اس لیے کہ آیت ختم ہو رہی ہے۔ اب جب کنفیوز ہوں گے تو اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ملا کے پڑھیں، لیکن آیت ہے ہم نہ بھی ملا کے پڑھیں تو بھی اس کی پوری گنجائش موجود ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو بات بتائی جا رہی ہے انہی کے بارے میں تھوڑا سا اور، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ایک تو اپنا مفاد ہوتا ہے، کون سا؟ عیش و آرام، سہولت، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنی تسکین۔ یہ جو فخر ہے نا، فخر سے کوئی سہولت نہیں ملتی، کوئی آرام نہیں ملتا، لیکن اپنی سوچ کو یا اپنے جی کو، دل کو ایک طرح سے سرور حاصل ہوتا ہے یا تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں دکھانے کے لیے، وہاں بھی ان کو کوئی فائدہ لوٹ کے نہیں ملنے والا ہے، صرف ان کو ایک طرح کی تسکین ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بھی بڑا سمجھیں گے، لوگ مجھے بھی بڑا کہیں گے۔ حالانکہ لوگ کہیں یا سمجھیں اس سے اس کو کوئی آرام نہیں ملنے والا ہے، اس کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہے بس ایک خواب، ایک چاہت جس کی تسکین کے لیے یہ سب مظاہرہ ہوتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ مطلب کیا ہے؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو گویا اس کا ذہن اور اس کا رخ تو لوگوں کی طرف ہو گیا، اللہ کو اس نے بھلا دیا، آخرت کے حساب و کتاب کو بھلا دیا، تبھی وہ لوگوں کی دکھانے کی فکر کرتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ یاد ہوتا تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کرتا، یوم آخرت یاد ہوتا تو اس دن کی باز پرس سے ڈرتا۔ لیکن جس کے اندر ریا کی بیماری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے سے اور یوم آخرت کے حوالے سے کمزور ہے نا، غلط ہے۔ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کمزور بھی اور غلط بھی۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور یہ جو تعلق کمزور ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے یا واہوائی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ذہن پیدا کون کرتا ہے؟ شیطان۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ قریب آ کر کے، دوست بن کر کے، وسوسہ ڈال کر کے۔ اسی کو کہا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، جس کے لیے شیطان کیا ہو جائے؟ قرینہ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟
یہ پین ہے اور یہ اس کا ڈھکن ہے. اب ان دونوں کو جوڑ دیا تو اب یہ دونوں جو مل گئے نا، کسی بھی دو چیز کے اس طرح بالکل اٹیچ ہو جانے کو کہ ایک دوسرے سے سٹ جائیں، اس کو بولتے ہیں قرین. دوست بھی چونکہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اس لیے دوست کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے کہ دو جدا جدا چیز کو اس طرح سے ملا دیا جائے کہ دونوں اٹیچ ہو کے ایک لگنے لگے. تو اتنی قربت وہ پیدا کرتا ہے، اتنا قریب وہ آتا ہے بہکانے کے لیے، پھر بہکاتا ہے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فساء قرینا، پس وہ کتنا برا ہے قریب آنے والے کی حیثیت سے، یا دوست کی حیثیت سے، یا مل جانے والے کی حیثیت سے، ساتھ رہنے والے کی حیثیت سے. اس کی وجہ سے اس کی عاقبت خراب ہو رہی ہے، یہ کہنے کا مطلب. اب یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، یہ پوری آیت ان پر بھی منطبق ہوتی ہے جن کے حوالے سے پس منظر ابھی میں نے بتایا تھا، جن کے حوالے سے پس منظر ابھی میں نے بتایا تھا. جو پیسے والے ہوتے ہیں نا، اللہ اور اس کے رسول یا قیامت کا ڈر نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خرچ کرتے ہی نہیں، خرچ کرتے ہیں لیکن بے محل، فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی تو کرتے ہیں. ہم اور آپ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں نا، اس خرچ کا ریٹرن اس کے باوجود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دکھاوے اور ریا کے علاوہ بھی کچھ حاصل ہو جائے. کیا ریٹرن چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں جتنی کمپنیاں ہیں، جتنے پیسے والے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں، سب کوئی نہ کوئی ٹرسٹ، کوئی نہ کوئی چیریٹی کا ادارہ چلاتے ہیں. کیوں چلاتے ہیں؟ کبھی پتہ لگایا؟ صرف اس لیے کہ ان کو تسکین ہو جائے گی کہ لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے. اتنا ہی ان کا مفاد ہے کیا؟ ریا اور نمائشی مفاد ہے. اس کے آگے کی اصل بات وہ ہے کہ کبھی اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو ایک فائدہ تو یہ حاصل کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے درمیان واہ واہی مل جائے، لیکن دوسرا فائدہ وہ یہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ فائدہ یعنی وہ خرچ جو ہے کل کو ہمیں کسی صورت میں کسی نہ کسی ذریعے ریٹرن کی راہ بن جائے گی. اب سارے بخیل اگر پیسہ جمع کر کے رکھے رہیں تو مارکیٹ میں وہ گردش نہیں کرے گا تو ان کا بزنس چلے گا نہیں، ریٹرن تو زیادہ آئے گا نہیں. پیسہ رکھا ویسٹ ہے. کیا ہے؟ ویسٹ ہے. لیکن جب وہ چیریٹی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ عوام میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے گھوم کر کے ان کے پاس آتا ہے اور وہ اور بڑھ کے آتا ہے. اب میڈیکل ہیلپ دیتے ہیں، لوگوں کو میڈیکل ہیلپ ملتا ہے تو لوگ دوائیں خریدتے ہیں، انہی کی کمپنی ہے نا، دوائیں بکتی ہے تو اس کے ذریعے منافع ان کو حاصل ہوتا ہے. اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو چاہے مر جائیں میڈیسین تو خریدیں گے نہیں. اب جب خریدیں گے نہیں تو ان کے پاس انکم کم آئے گی. اس لیے یہ ان کی ضرورت بھی ہے جس کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ سب ٹیکٹس ہوتی ہے.
وہ سب تدبیر ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا نا کہ وہ دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مطلب یہ کہ ان کو کل کیا ملے گا اس کی فکر نہیں۔ البتہ یہاں جو چیز بھی گین کی جا سکتی ہے اس کی ساری تدبیر ہوتی ہے۔ تو ہم کو یہ آسپیکٹ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے علاج کے طور پہ، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ ماذا علیہم، ان پر کیا ہے، لفظی معنی یہ، یعنی ان پر کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، کون سی مصیبت آ جائے گی، کون سا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں، حقیقی ایمان، یوم آخرت پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ چھین لے گا کیا ان کو مال دولت؟ اگر وہ اس میں سے خرچ کریں جو اللہ نے دیا ہے، تو دیا ہوا اللہ کا ہے، اس میں سے خرچ کریں تو کیا حرج ہے؟ کوئی ان کی ذاتی پراپرٹی تو نہیں ہے، کہنے کے لیے ان کے اختیار میں ضرور ہے، لیکن اللہ تو جب چاہے چھین لیتا ہے، آفت بھیج کے چھین لے، چاہے وہیں بیٹھے بیٹھائے ان کی روح ہی قبض کر لے، ان کے کسی کام کا نہیں۔ تو یہ جملہ جو ہے آگے مما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کو اپنا نہیں دینا ہے، اللہ کا دیا دینا ہے، اور دیں تو انہی کا بھلا ہوگا، نہیں دیں گے رکھے رہیں گے تو وہ ہر چیز سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو ہوتے ہوئے بھی سب بیکار۔ کتنے پیسے والے دنیا میں ہیں، ہے ان کے پاس سب کچھ، لیکن کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، چین سے رہ نہیں سکتے۔ اللہ نے ایسا ان کے لیے صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کا کیا بگڑنے والا ہے، کون سی آفت آنے والی، کون سی مصیبت آنے والی ہے، اگر اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ یوم آخرت کے حساب کتاب کا خوف کھائیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کریں، تو یہ ان کے نفع کا سودا ہے۔ پھر بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر میں سب ہے، آج نہیں کل حساب کتاب برابر کرے گا، اور جب حساب کتاب برابر کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا، یعنی کمی نہیں کرے گا۔ جو کچھ وہ خرچ کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں دینے والا ہے، اور ایسا نہیں اگر وہ ایک نیکی کریں گے تو اللہ اسے بڑھا دے گا، کئی گنا کر دے گا، یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنی طرف سے اور بہت زیادہ بڑھا کے دے گا۔ کتنا دے گا اس کی حد ہے، ہم لوگ تو حدیث سنتے ہیں 10 گنا بڑھا کر کے، اور آگے سنتے ہیں تو 70 گنا سنتے ہیں، اور آگے سنتے ہیں تو 700 گنا سنتے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی سنا ہے؟ بے حساب۔ تو اگر ہم کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں اور اس کا بے حساب بدلہ ملنے والا ہے تو اس سے بہتر کوئی بزنس ہے دنیا میں؟ بتائیے۔ یہاں تو ہر بزنس میں ایک لمٹ ہے، چاہے کہیں آپ لگائیں گے، کچھ بھی کریں گے، اس میں جو آؤٹ پٹ آنے والا ہے اس کی تو ایک لمٹ ہے، اس لمٹ سے آگے نہیں جانے والا ہے۔ لیکن اللہ کیا ہے؟ بغیر حساب، ان لمیٹڈ۔ پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، بھیجے میں نہیں اترتی اور عمل نہیں کرتے، تو یہ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا گھاٹا کر رہے ہیں۔ اب آگے ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ کیا کہی جا رہی ہے؟ اس سے ریلیٹڈ ہی، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پہلے ہم دوسری بات سمجھیں، اس کے بعد یہ تلاش کریں گے کہ اس کا ریلیشن کیا ہے، ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے پیچھے سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ فَكَيْفَ، پس کیسا،
کیفا مانے کیسا، یعنی کیسا حال ہوگا، کیسی صورتحال ہوگی، کیسا نتیجہ ہوگا، کیسی بات ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی۔ اذا جئنا، جب ہم آئیں گے، من کل امتن، ہر گروہ سے یا امت سے، بے شہیدن، ایک گواہ کے ساتھ آئیں گے یا لائیں گے یا کھڑا کریں گے، سب ترجمہ کرتے ہیں لوگ، میں نے بالکل لفظی ترجمہ کیا ہے۔ با محاورے میں لائیں گے، کھڑا کریں گے، سارے ترجمے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی، شہید کا معنی تو ہمارے لفظ پہ چڑھا ہوا ہے، جو اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ تو کیا اس شہید کو لائے گا اللہ تعالیٰ؟ اور اس سے پہلے جو معنی ہمیں سمجھایا گیا ہے، چڑھایا گیا ہے، وہ اترا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو کہا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے تو یہ کہا گیا ہے نا۔ پھر زندگی کے کسی موڑ پہ اگر نوبت آ جائے جہاد کی اور شہادت کی تو وہ حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہ شہادت کہ ہم توحید کا اقرار کریں اور شرک کی نفی کریں اور اس پر جم جائیں، ہے نا، اس کے بارے میں تو خیال ہی نہیں آتا بھیجے میں۔ یہ بھی ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دشمنوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ وہی سوار رہتا ہے، اور ہماری اپنی جو ترتیب ہے وہ الٹ جاتی ہے۔ تو ہم کو اس ترتیب کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک گواہ کو لائے گا، جیسے ہم گواہی دیتے ہیں تو ہم کو لائے گا، آپ کو لائے گا، آپ کو لائے گا۔ ایک لفظ اور آیا ہے من کل امتن، ہر امت میں سے۔ اب امت کسے کہتے ہیں یہ بحث بھی ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک اصول کے ماننے والے، ایسا گروہ جو ایک کسی اصول پر مجتمع ہو۔ وہ اصول کچھ بھی ہو سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ہو سکتا ہے، ایک زمانہ بھی ہو سکتا ہے، ایک کسی شخصیت کو یا نبی کو ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بیس ہو سکتی ہے جس بیس پر کچھ لوگوں کا ایک گروپ وجود میں آ جائے۔ امت کا سیدھا سادہ لفظی معنی یہ۔ اب اس میں سے اگر کوئی اچھی امت ہے، بہترین امت ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے امت مسلمہ۔ کہیں بہت ٹھیک ٹھاک ہے تو امت قائمہ بھی کہا جاتا ہے، کہیں وہ بیچ کی ہے تو امت وسط بھی کہا جاتا ہے، یعنی اعتدال کی راہ پہ چلنے والی۔ تو امت کے ساتھ صفت جوڑ کر کے اس کے اسٹیٹس کو واضح کیا جاتا ہے، لیکن امت کا لفظی معنی صرف گروہ ہے جو ایک اصول کی علمبردار ہو۔ اب ہے یہ کہ ہر نبی کے ماننے والے بھی ایک امت کہلاتے ہیں۔ یہاں وہی مراد ہے کہ ہر نبی کے ماننے والے چونکہ اس نبی کی کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر ایک گروہ بن جاتے ہیں یا ایک گروہ کی شکل ان کی ہو جاتی ہے، اس لیے ہر ایسی امت کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ ان کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا کہ آپ نے ان کو میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں۔ نبی گواہی دیں گے کہ میں نے پہنچایا تھا۔ اب جب گواہی ہو گئی تو وہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے اور اب سزا کے مستحق ہو گئے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوگا اور حضور کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن حضور کا تذکرہ الگ سے کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ مخاطب تھے ان کو ایک الگ امت کی حیثیت حاصل تھی، اور وہ امت ابھی آئندہ رہتی دنیا تک رہنے والی ہے۔ یعنی جتنے لوگ بھی حضور کے ماننے والے ہوں گے قیامت تک، سب اسی امت میں کاؤنٹ ہوں گے نا، اور ان سب کے حوالے سے گواہی اللہ کے رسول کو دینی ہوگی۔ تو ان سا مخاطبین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ اور نبی اپنے اپنے وقت کا تو کر کے جا چکے، آئیے تمہارے سامنے جو کھڑا ہے محمد، جو تم سے مخاطب ہے اور تم کو میرا پیغام پہنچا رہا ہے، تمہارے معاملے میں یہی گواہی دے گا، کوئی اجنبی نہیں گواہی دے گا، کوئی باہر کا نہیں گواہی دے گا، جو تمہارے درمیان کا ہے، تمہارے سامنے کھڑا ہے اور تمہارے سامنے آج گواہی دے رہا ہے، وہی کل گواہی دے گا، اس کو ہم کل بھی کھڑا کریں گے اور تمہارے سامنے اس گواہی کا ثبوت پیش کروائیں گے۔ اس وقت کچھ جواب دے پاؤ گے؟ جب اس وقت کوئی جواب نہیں دے سکتے تو آج ہی نہ سنبھل جاؤ، آج ہی نہ سدھر جاؤ، یہ اصل میں سمجھایا گیا ہے۔ اب اس ہؤلاء سے مراد حضور کی امت ہے، عام مفہوم یہ ہے، لیکن بعض لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور کی امت مراد ہوتی تو امت محمد کہا جاتا، لیکن ہؤلاء یہ تو اشارہ استعمال کیا گیا ہے، ھذا ھذان اور ہؤلاء، تو اس سے مراد اس وقت جو حضور کے سامنے موجود تھے، جن کو آپ براہ راست اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، وہ ہیں کفار و مشرکین مکہ یا کفار و مشرکین عرب یا کفار و مشرکین عرب کے علاوہ جہاں جہاں آپ کی بات آپ کے جیتے جی پہنچی، وہ امت کے بجائے جو یہ نیا لفظ قرآن نے استعمال کر لیا، وہ اصلاً ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے، ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، ویسے ہی جتنے انبیاء ہیں ان کی طرف یہ اشارہ ہے، اور اللہ کے رسول سید الانبیاء ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی کے عمل کو اپروو کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جتنے انبیاء ہیں انہوں نے واقعتاً اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی تھی اس کو پورا کیا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اب لوگ سوال کھڑا کر دیتے ہیں، کیا سوال کھڑا کر دیتے ہیں کہ حضور تو اس وقت تھے نہیں، کیسے گواہی دیں گے؟ کی تعلیمات کو دیکھ ہی رہے تھے۔ تو جواب میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تھے، اس لیے آپ کو ہر ایک کی کیفیت سے آگاہ کیا گیا۔ بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن مختلف انبیاء کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، جو احادیث میں ہے، آپ کے علم میں وہ کہاں سے آئی؟ وہ باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں جو اہل کتاب کی مذہبی کتاب میں نہیں ہے، وہ باتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہے جو کہ کیا کہتے ہیں ان کی تاریخ میں کہیں نہیں ہے، انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بحیثیت سید الانبیاء ہونے کے بتائیں، باخبر کی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معراج میں سب سے ملاقات کروائی گئی نا، سب کی امامت کروائی گئی آپ سے نا، یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ اور جس نے جو کچھ کیا تھا اس کا سب کو خوب اندازہ تھا۔ اسی سفر میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے رسول کو نماز کا تحفہ ملا 50 وقت کا، لوٹتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کیا ملا کیا ملا، آپ نے بتایا، کہا رہے اتنا آپ کی امت برداشت نہیں کر پائے گی، جائیے کم کروائیے، ہم لوگ تجربہ کیے ہوئے آئے ہیں۔ ہے نا یہ واقعہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو پچھلی امتوں اور پچھلے انبیاء کے سارے احوال کی آگاہی دی گئی تھی، اور خود ان انبیاء نے بھی بہت ساری چیزیں بتائیں اپنی ملاقات میں۔ کب کیا کتنا بتایا واللہ عالم، ہمیں غیب کا علم نہیں، لیکن اشارات اور بیانات ایسے ہیں
کہ اسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بعض لوگ یہ رائے بھی قائم کرتے ہیں کہ ہؤلاء سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور بحیثیت سید الانبیاء آپ ان کو بھی اپروو کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری اتمام حجت کے بعد اور گواہی کے بعد تو طے ہے کہ انہیں سزا ملے گی۔ کیا ملے گی؟ سزا ملے گی، اور جب سزا مقدر تو اب تو چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے چاہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے چاہیں گے، کیا چاہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض، کاش ان کے ساتھ زمین کو ہموار کر دیا جاتا، برابر کر دیا جاتا، یعنی وہ اس زمین میں دھس جاتے، اسی میں سڑ گل کے برابر ہو جاتے، حساب کتاب کے لیے اللہ کے پاس نہ آنا پڑتا، سزا نہ بھگتنی پڑتی، ایسی اچھا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ایسی اچھا کریں گے۔ ایسی اچھا کیوں کریں گے؟ ہمارے بعض مفسرین ایک عجیب و غریب بات بھی لاتے ہیں دلیل کے طور پہ۔ کیا لاتے ہیں؟ وہ مخلوق جو با اختیار نہیں، با اختیار مخلوق تو دو ہی ہے، انسان اور جن، اس کے علاوہ یہ چرند پرند جانور سب ہیں نا مخلوق، وہ بھی جیتے ہیں، وہ بھی زندگی گزارتے ہیں، ان میں بھی کبھی کبھی باہم ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، دو جانور لڑتے ہیں کہ نہیں، زخمی کر دیتے ہیں یا نہیں، کسی کا چارہ چھین کے کھا جاتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب بھی اللہ تعالیٰ چکائے گا، اور جب ان کا حساب و کتاب چکا دے گا تو ان کو مار کر کے بھسم کر دے گا اور سب مٹی میں برابر ہو جائیں گے۔ ان کا دیکھ کر کے ان کو خواہش ہوگی کہ جیسے ان کا حساب کتاب چکا کر کے مٹی میں بھسم کر کے مٹی میں ملا دیا گیا ہے، مٹی برابر ہو گئی، ہمارا بھی ایسا ہی ہو جائے تو نجات تو کسی درجے میں مل جائے گی۔ اب یہ کہاں سے وہ کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ بکری والی حدیث ہے جس پر قیاس کر کے کہتے ہیں، یا اور بھی کچھ احادیث ہیں جس پر قیاس کر کے کہتے ہیں۔ چلیے، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، یہاں رسول سے مراد کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نافرمانی کون کر رہے تھے؟ کفار تو کر ہی رہے تھے، الگ سے جو عصوا الرسول کہا گیا ہے اہل کتاب کے تناظر میں، ان کو تو پابند کیا گیا تھا پہلے ہی سے کہ مانیں گے، اس کے باوجود نافرمانی کر رہے تھے۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہیں کفار کے علاوہ، اور وہ بھی لفی الدرک الاسفل ہوں گے۔ تو اب یہ جو بہت سارے گروپ ہیں جو حضور کی نافرمانی میں کمر بستہ تھے، وہ قیامت کے دن ایسی خواہش کریں گے اور چاہیں گے کہ کسی طرح معاملہ نمٹ جائے۔ کیا کریں گے وہ؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہ نہیں چھپائیں گے اللہ سے کوئی بھی بات۔ حدیث مانے بات، کوئی بھی بات نہیں چھپائیں گے۔ یہاں تو یہ ہے، لیکن دوسری جگہ تو یہ ہے کہ وہ چھپائیں گے۔ ہے یہ کہ شروع میں تو ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح چھپا لے، وہ بھی کوشش کریں گے، کہہ دیں گے کہ ہم نے انکار نہیں کیا تھا، ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہ سارے شواہد اور گواہیاں پیش ہو جائیں گی، بدن کے اعضاء دیں گے، زمین دے گی، آسمان دے گا، سب گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے یہ پاپ کیا ہے، کتنا جھوٹ لائیں گے؟ اس وقت اقرار کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے وہ سب کیا تھا، گویا نہیں چھپائیں گے۔ یا ایک ترجمہ ہوتا ہے
اور وہ نہیں چھپا پائیں گے اللہ سے کوئی بات. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ وہ نہیں چھپا پائیں گے اللہ سے کوئی بات. اتنی ساری گواہی ہوئی تو کوئی چھپا پائے گا؟ تو ایک مفہوم یا مفہوم کی ادائیگی کا انداز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ان پہ گواہیاں اور شواہد پیش کر دے گا کہ وہ نجات کے لیے کوئی راہ اپنانا چاہیں گے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا، اپنا گناہ چھپانا چاہیں گے وہ بھی ممکن نہیں ہوگا، نہیں چھپا پائیں گے کوئی بات. اب یہاں پہ میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہاں تو بات جو کچھ چل رہی تھی اس کے بعد یہاں بظاہر ایک قیامت کے دن کی بات آ گئی نا. دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کے کیا حقوق ہے، وہ بحث چل رہی تھی. پیچھے سے ساری بحث تو وہی آ رہی تھی، معاشرتی اصلاح کی اور معاشرتی بگاڑ جو پایا جاتا تھا اس میں تجدید کی یا اور نئے احکامات کی، اور اسی قبیل کے احکامات یہاں بھی تھے. اس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ جو بگڑا سماج ہے اس میں اسباب کیا ہیں. ان اسباب میں جو بات بتائی گئی، ایک تو اللہ کا انکار اور دوسرے یوم آخرت کا انکار. اب یوم آخرت کے انکار میں صرف یہ نہ سمجھیں کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک پہلو تو یہ ہے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہوگی تو وہاں ہوگا کیا. اگلے اسٹیپ میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حساب و کتاب. بعد میں جزا سزا ہے نا. حساب و کتاب کے بعد جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام، جو سزا کا مستحق ہوگا وہ سزا پائے گا. تو ان کی خامیاں بتانے کے بعد اور ان کے بگاڑ کا سبب بتانے کے بعد قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، اس میں سب سے بیسک چیز حساب و کتاب ہے. اور حساب و کتاب کے جتنے تقاضے ہیں اللہ ان کو پورا کرے گا، ان کا نامہ اعمال ان کو دے گا. جتنی چیزیں دنیا میں ساتھ تھی سب کی گواہیاں ہوں گی. اور چونکہ سب سے بیسک مسئلہ اللہ کو ماننے نہ ماننے کا ہے، تو یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ کھڑا ہو کہے گا کہ ہم نے تو بتایا تھا، ہم نے تو سمجھایا تھا، ہم نے تو پہنچا دیا تھا. نہیں مانا تو یہ شرارتی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. وہی ہے گواہی. اب اس کے بعد تو بولتی بند ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کو مارا، قتل کرنے کی کوشش کی، وہ مر گیا تب تو دوسرے لوگ گواہی دیتے ہیں. لیکن اگر وہ بچ گیا تو وہ جس کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس نے مارا وہی اٹل ہوتا ہے. اگر وہ بچ گیا تو وہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مارا، اس نے حملہ کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس پہ پھر مزید گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. تو جو کرنے والا ہے، جو فیس کرنے والا ہے، جو پریکٹیکل انوالو ہے، اس کی گواہی سے بڑھ کے کسی تیسرے کی گواہی نہیں سمجھی جاتی. تو پریکٹیکل فیس کرنے والے اور انوالو جو تھے اللہ کے رسول تھے. ہر امت میں ان کے درمیان جو رسول آئے تھے وہ تھے، اس لیے ان کی گواہی پیش کی جائے گی. تو یہ ہے پچھلے حصے سے اس حصے کا ربط. اب آگے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن پہلے ہم آیت سمجھیں. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. کس میں ہو؟ نشے میں ہو. حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جانو، ما تقولون، جو کچھ کہہ رہے ہو. اس حال میں نماز کے لیے نہ جاؤ. اور ولا جنبن، اور نہ ناپاکی کی حالت میں جاؤ. الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راستہ پار کرنے والے. نماز پڑھیں گے تو کسی پاک صاف جگہ جہاں سجدہ کیا جا سکتا ہے وہیں کریں گے نا. عام تصور یہ ہے کہ مسجد میں پڑھیں گے. اب مسجد میں پڑھیں تو ناپاک حالت میں جانا ممنوع ہے. گھر میں پڑھیں تو جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ناپاک حالت میں رہنا ممنوع ہے.
لیکن اب اگر ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ وقتی طور پہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وہاں سے گزرنا ضروری ہے، گھر چھوٹا ہے یا مسجد ہی میں ناپاک ہو گئے تو جانا ہی جانا ہے، تو اب اس میں گویا ایک طرح کی اضطراری کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ لیکن جان بوجھ کر کے کہیں ہم ناپاک ہوئے اور گھوم رہے مسجد میں ٹھاٹ سے، درست نہیں، قابل مواخذہ ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم کیا ہو، مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی تم میں سے آئے غائط سے۔ غائط کہتے ہیں یکسوئی کی جگہ، تنہائی کی جگہ جس کو کہتے ہیں۔ اب یکسوئی اور تنہائی کی جگہ عموماً لوگ قضائے حاجت کے لیے ڈھونڈتے ہیں، بیت الخلاء ہو، لیٹرین ہو، یا دور دراز جہاں کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی، اوپن اسپیس میں ہے تو بھی گویا لوگوں کے درمیان سے علیحدہ اگر ہم گئے قضائے حاجت کی اور پھر آئے تو وہ بھی ہمیں ناپاک بنا دیتی ہے، اس صورت میں بھی پاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک پاکی تو وہ ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، ایک پاکی وہ ہے جس کے لیے غسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آگے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ایسی ہے جو غسل اور وضو دونوں ضرورتوں کی تکمیل کر سکتی ہے، اس لیے وہ دونوں چیزیں یہاں جوڑ دی گئی۔ کیا ہے؟ اگر آپ مریض ہیں، نہا نہیں سکتے، اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو نہانے کے لیے وسائل میسر نہیں ہیں، یا آپ قضائے حاجت سے آئے ہیں تو آپ کو وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور لامستم النساء، یا بیوی کے قریب گئے، بیوی کو چھوا ہے، لمس مانے چھونا ہوتا ہے، کیا کیا ہے؟ بیویوں کو چھوا ہے، فلم تجدوا ماء، یعنی یہ سب کام ہے یا یہ سب پوزیشن ہے، صورتحال ہے، اور پانی نہیں مل رہا ہے، فتیمموا، تو تیمم کرو۔ اب تیمم کا ترجمہ تو لوگ کر دیتے تیمم کرو، لیکن تیمم کا لفظ تیمم کرنے کے لیے ہے نہیں عربی میں۔ ہماری شرعی زبان میں تو یقیناً ہے، لیکن عربی زبان میں تیمم کے معنی آتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی چیز کا رخ کرنا، یعنی یہ سب پوزیشن ہے تو اس پوزیشن سے باہر نکلنے کے لیے تم ارادہ کرو، رخ کرو، سعیدن طیبن، سعید مانے ابھری ہوئی، اور طیب مانے پاک، ابھری ہوئی پاک چیز کا۔ ہاں ہاں دیا ہوا مجھے معلوم ہے، صعود مانے چڑھنا ہوتا ہے، جو چیز ابھری ہوئی ہوتی وہ گویا اپنے نارمل پوزیشن سے چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم تیمم کرتے ہیں تو مٹی سے کرتے ہیں، اس لیے لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے مٹی سے، اس لیے کہ وہ تو ایک چیز ہے، تیمم کرو پاک مٹی سے، یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ، میں جانتا ہوں، لیکن وہ جو ترجمہ ہے وہ صرف ہمارا بامحاورہ ترجمہ ہے، ہمارے سوچ اور تھنکنگ کے لحاظ سے، لیکن لفظی ترجمہ یہ ہے، پس تم ارادہ کرو ابھری ہوئی پاک چیز کا۔ اب ابھری ہوئی پاک چیز صرف مٹی نہیں ہے، کیا تیمم صرف مٹی سے کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا مولانا صاحب؟ مولوی لوگوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے اس پہ بھی ہاتھ پھیر لیں گے ہو جائے گا۔ درخت پر بھی ہاتھ پھیر لیں گے ہو جائے گا؟ صاحب کیا مطلب ہے؟ اس پر تو نہیں ہوگا، لیکن ریتی اور سیمنٹ والا پلاسٹر ہے تو اس پہ ہو جائے گا۔ ہاں اب مقصد وہی تھا،
है ना। अब जो सीमेंट है वो मिट्टी नहीं, वो तो पत्थर है। जो रेती है उसमें मिट्टी मिली हुई ज़रूर है, लेकिन वो 100% मिट्टी नहीं होती। वो भी पत्थर या उस कबील की जो चीज़ ही पाई जाती है उसके टूटे हुए ज़र्रात होते हैं। वैसे ही चूने पे तयम्मुम होगा कि नहीं, क्या ख्याल? चूना भी मिट्टी ही है ना। हाँ, हो जाएगा, मैं भी मान रहा हूँ हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगा। मुझे सिर्फ ये समझाना है कि अगर आप सिर्फ मिट्टी तर्जुमा करेंगे तो ये जो और बहुत सारे मिट्टी के जिन्स की चीज़ें हैं जिस पर तयम्मुम दुरुस्त है उधर ज़हन जाएगा। कपड़े पे भी हो जाएगा अगर धूल ज़्यादा जमा हो, तो वो तो मिट्टी ही हुई ना, है ना। तो हमको जो लफ्ज़ है वो पकड़ के चलना चाहिए, तो हम ज़्यादा मानी तक पहुँचेंगे। सिर्फ मैं वो कहना चाह रहा था। इंसानों को स्वाद मिट्टी से बनाएगा जो ऊंचे मकाम। वो ठीक है, लेकिन हमको चूंकि पाकी हासिल करना है इसलिए पाक मिट्टी से पाकी हासिल होगी। अगर नापाक मिट्टी तो उससे थोड़ा हासिल होगी। यहाँ जो ये लफ्ज़ लाया गया है सईदन, उभरी हुई, उसकी हिकमत भी यही है, इसलिए कि जो उभरी हुई नहीं गड्ढे वाली जगह होती है वहाँ उमूमन गंदगी जमा हो जाती है ना। और जो उभरी हुई जगह होती है वहाँ कोई चीज़ पहुँच भी जाए तो हवा के लहर पे वो इधर उधर साफ होती रहती है, उड़ती रहती है, तो उसके पाक होने का इम्कान ज़्यादा है, पाक होने का इम्कान ज़्यादा है। और जो गड्ढे वाली मिट्टी होगी, गहराई वाली होगी, वहाँ गंदा होने का इम्कान ज़्यादा है, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया है और इसकी इजाज़त दी गई। तो ये उभरा हुआ जो लफ्ज़ आया है असलन उसकी हिकमत ये है, असलन उसकी हिकमत ये है। तो हमको लफ्ज़ पकड़ के चलना चाहिए, ठीक है। फमसहू बेवुजूहिकुम, जब तयम्मुम करना हो तो क्या करो, अपने चेहरों पर मसा करो, व ऐदीकुम, और अपने हाथों पर मसा करो। गोया पैर पे मसा करने की ज़रूरत नहीं है, तयम्मुम के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, नाक में भी घुसाने की ज़रूरत नहीं है, पानी घुसा करके तो उंगली से साफ़ करते हैं ना जब वुज़ू करते हैं तो, लेकिन अब तयम्मुम भी कहेंगे ये भी हमें करना चाहिए। सर पर भी झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अरे हम मसा करते हैं तो पूरे सर के बाल का इहाता करते हैं ना, अब तयम्मुम में भी वही करेंगे नहीं, इसीलिए उसको हल्का किया गया है। वो बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम, अपने चेहरों के ज़रिए को पे मसा करो और अपने हाथों पे करो, उसके अलावा और करने की ज़रूरत नहीं है। इन्नल्लाह काना अफ़ुवन गफ़ूरा, बेशक क्या है अल्लाह दरगुजर करने वाला है, बख्शने वाला है। ये बात क्यों कही गई? असलन तो उसका हुक्म है पाक साफ होके इबादत करना, पाकी और सफाई का चांस नहीं है तो वो किसी मशक्क़त में नहीं डालना चाहता, इसलिए उसने एक आसान राह सुझा दी है, आसान राह सुझा दी है। अब ये राह क्यों सुझाई वो भी समझने की ज़रूरत है। वो राह इसलिए सुझाई कि अगर बिल्कुल ही माफ़ कर देता, कहता कि बगैर वज़ू के पढ़ लो, बगैर पाक हुए पढ़ लो, तो हमारा ज़मीर कहता रहता देखो गंदे हैं हम, और उस गंदगी की हालत में हम इबादत कर रहे हैं, उस गंदगी की हालत में हम जी रहे हैं। और अल्लाह ने एक हल्का रास्ता बता करके गोया हमको नफ्सियाती तौर पर उस नापाकी की हालत से निकाल लिया और पाकी की हालत का एहसास दे दिया कि अब तुम अपने आप को नापाक ना समझो, तुम अब पाक हो। और पाक आदमी जिस तरह हशाश बशाश होता है और हर तरह का अच्छा अमल करने के लिए वो आमादा और तैयार होता है, वैसे ही तुम हो। तो एक छूट दी
لیکن ایسی چھوٹ نہیں کہ ہم ٹینشن پالے رہیں، ایسی چھوٹ کہ اس ٹینشن سے ہم باہر آ جائیں اور جیسے پہلے خوش و خرم اللہ کی عبادت بجا لا رہے تھے ویسے ہی اب بھی بجا لائیں۔ تو یہ صرف پاکی کا تصور دلانے کے لیے، پاکی کی حس کو زندہ رکھنے کے لیے تیمم ہے، ورنہ اس سے کوئی پاک تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پہ اور چہرے پہ پھیر لیا تو پیشاب کیا تھا، پیشاب کی جگہ تو ویسے ہی ہے، ناپاک ہوئے تھے، ناپاکی کی حالت تو ویسے ہی ہے۔ صرف اس احساس کو اللہ نے زندہ رکھنے کا یہ انتظام کیا ہے۔ تو اصلاً یہ احساس ہمارے اندر اس عمل کے وقت جاگنا چاہیے اور جاگتا ہے، اور ہم اس ناپاکی کی کیفیت سے اپنے آپ کو پاکی کی کیفیت میں محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا عفو ہے، اللہ کا غفران ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔